بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شب قدر کی رات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بہت خوش ہوتا ہے جو شب قدر کی رات یہ دعا پڑھتا ہے۔ یہ دعا دنیاوی اور اخروی تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدر کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ کا علم اللہ عز و جل جانے یا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کہ کتنا اجر ہے۔ اس رات میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص الخاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا اور سارا دن جہاد میں مصروف رہتا، اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے، تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی عبادت گزار کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے جب حضرت شمعون کی عبادات و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بڑا رشک آیا، اور رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہیں، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزرتا ہے تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر حاضر خدمت بابرکت ہو گئے، اور تسلی دے دی گئی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائیں گے۔ تو ناظرین، اس رات زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کریں، عبادت کریں، چاہے اگر آپ عبادت کرتے ہوئے تھک جائیں تو ذکر کرنے لگ جائیں، ذکر کرتے ہوئے بھی تھک جائیں تو قرآن پاک پڑھنے لگ جائیں، یعنی کوئی نہ کوئی وظیفہ جو ہے اپنی زبان پر ہمیشہ جاری رکھیں۔ اس طرح آپ کی وہ رات جو ہے گزر جائے گی، اور اس رات کی جو سب سے خاص دعا ہے جو اس رات پڑھی جاتی ہے، جو حاجتوں کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت ہی خاص ہے، حدیث پاک ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے بتائیں، اگر میں جان لوں کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھنا۔ ناظرین، اس دعا کے جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل من دین آفیشیل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ دعا کون سی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ناظرین، ایک بار پھر سے سن لیجئے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔
اے اللہ بلا شبہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دیں۔ اس رات جو بندہ یہ دعا پڑھے گا اللہ بہت خوش ہوگا، اور اس دعا کی برکت سے وہ جو دعا مانگے گا اس کی وہ تو ضرور قبول ہوگی۔ دعا مانگنے سے پہلے آپ نے درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، کم از کم 500 بار درود پاک لازمی پڑھیں۔ اس کے بعد درمیان میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔